رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی رسالت کا اقرار کرنا، کسی کو رسول اللہ کہنا، یہ بلا شک و شبہ کفر ہے، اور امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں کے اندر ایسے اقوال ملتے ہیں یا کچھ کلمات پائے جاتے ہیں جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یا مخصوص طبقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی رسالت کے معترف ہیں، کسی اور کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس چیز کو بہت اچھالا گیا اور صوفیاء کرام کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ ان کے ماننے والے یہ حضرت چشتی کو رسول اللہ مانتے ہیں، یا غریب نواز کو رسول اللہ مانتے ہیں، یا کسی اور کو اللہ کے رسول کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا رسول مانتے۔ مثال کے طور پر اس چیز کو اس طور پر بیان کیا گیا، چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ۔ اگرچہ یہ چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کا جو حکم ہے میرے نزدیک وہی حکم ہے جو موضوع روایات کا، من گڑت روایات کا کتابوں کے اندر ہو۔ یعنی موضوع روایت کسے کہتے ہیں؟ من گڑت، فیبریکیٹڈ۔ اس سے پہلے یہ بات جانیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، یعنی آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، یا آپ نے کچھ عمل کیا، یا آپ کے سامنے کچھ کام کیا گیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا اور اس پر کوئی نکیر نہیں، تو یہ حدیث ہوتی ہے۔ اب کچھ روایات ایسی ہیں حدیث کی کتابوں میں اور جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس میں تمام روایات بالکل صحیح ہیں، کوئی من گڑت روایت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جیسے بخاری مسلم۔ لیکن اس بخاری مسلم کے اندر بھی ایسی روایات ہیں کہ اہل سنت علماء نے ہی کہا ہے کہ یہ من گڑت موضوع روایت ہے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یا یہ قرآن کے مخالف ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے برخلاف بخاری کے اندر روایت پائی جاتی ہے کہ آپ کے ازار کھل گئے، یعنی آپ برہنہ ہو گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے تھے۔ باب بنیان الکعبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کا سطر کھل گیا، الیاذ باللہ۔ یعنی رسول اللہ کے بارے میں اس طرح توہین آمیز گستاخانہ عبارات، گستاخانہ باتیں بخاری مسلم کے اندر پائی جاتی۔ تو اب بخاری مسلم کے اندھے مقلدین بخاری کو بچانے کے لیے، یا کوئی یہ کہنے کے لیے کہ جناب اس میں کوئی چیز من گڑت ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا دین یہاں سے لینا چاہیے، کہتے ہیں لوگ، ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو یہ بات برملا کہتا ہے کہ دین آپ نے قرآن سے لینا یا بخاری مسلم سے لینا ہے۔ اگر بخاری مسلم سے دین لینا ہے تو یہ جو گستاخانہ فلمیں بنائی گئی ہیں، گستاخانہ کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے خلاف، اور رسول اللہ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے مستشرقین کی جانب سے، ملحدین کی جانب سے، تو کس کے کھاتے میں جائے گی بات؟ وہ سب بخاری سے روایات لی گئی ہیں۔ یعنی بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پلوایا، حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پیو، پھر ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے گئے، اور پھر انہیں صحرا میں گرم تپتی ہوئی ریت میں بھوکا پیاسا چھوڑ دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں پینے دیا جاتا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کیا رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیں اور وہ پانی مانگ رہا ہو لیکن آپ اسے پانی نہ دیں؟ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا حضور کے سامنے آ جائے، حضور کا یہ عمل نہیں ہو سکتا کہ اسے پانی ہی نہ دے، وہ پانی مانگتا اور حضور اس کو کہے کہ نہیں، اس کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی، اسے ایک بلی کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوتا رہا کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو ایذا نہیں دیتے ہیں، اور یہ روایات ایسی پائی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے آپ نے انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھا اور پھر قتل کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو پانی تک نہیں پیا۔ تو جس طرح یہ روایات تھے من گڑت روایات، فیبریکیٹڈ موضوع ہیں، حضور کی شخصیت کے خلاف ہے، اسی طرح یہ چشتی رسول اللہ اور یہ جتنے بھی واقعات بیان کرتے ہیں اشرف علی رسول اللہ، میرے نزدیک انہی چیزوں کا حکم یہی ہے، یہ من گڑت چیزیں ہیں۔ یعنی اشرف علی رسول اللہ کا تو یہ جو باتیں ہیں، ہم نے تو مثلاً آپ یوں کہے کہ کوئی مسلمان بھی خواہ وہ صوفی ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ان چیزوں کے اوپر یقین و اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن بہرحال اس چیز کو پھر بھی اچھالا گیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ بخاری مسلم توہین رسالت کی پر مبنی جو روایات ہیں وہ موجود ہے اس میں، تو یہ اندھے مقلدین ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لاتے؟ اس لیے نہیں لاتے کیونکہ ان کی جو عمارت ہے، ان کی جو وہابی ازم ہے، وہ دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ وہابی ازم اسی چیز کے اوپر کھڑی ہے۔ ایک تو رسول اللہ کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام، ان کی جو اہانت ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، خواہ وہ روایات کی شکل میں ہو یا وہ اپنے کلمات کی شکل میں ہو، اس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو مرتبہ آتا ہے وہ اسلام سے نکلنے کا ہے، وہابیزم سے، یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام سے نکلنے کی، اور اس سے جو اگلا مرتبہ ہے وہ بالکل بندہ نکل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اس کے اوپر فتویٰ دیا بہت خوش آئند ہے، لیکن یہاں پر میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جناب اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ کفریہ ہے اگر کوئی اس کو عمدن کہتا ہے، اور یہ انہوں نے فتویٰ شائع کیا ہے، اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے اس کے یہ کم ہے۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے کا حکم
سوال کیا گیا ان سے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے کا کیا حکم ہے، تو آپ نے کہا مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی بروزی یا امتی نبوت یا رسالت کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو بھی ہوش و حواس میں اس طرح کا دعویٰ کرے وہ اس کے ماننے والے حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے عقیدہ ختم نبوت کے انکار یا اس میں شک کے سبب سے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں، یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے، اور اب اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور جو اس پر جو ڈھنڈورا پیٹا ہے انجینئر مرزا صاحب نے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر مزید تفریق کا باعث ہے، کیونکہ یہ اس پر کوئی یقین نہیں رکھتا اور نہ کسی نے یہ چیز سنی ہوگی، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں کہ تبری میں موجود ہے کہ معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا، تو انجینئر مرزا صاحب یا منیب رحمان صاحب اس کے اوپر کب فتویٰ لگائیں گے؟ انجینئر مرزا صاحب تو فتویٰ لگانے کے مجاز نہیں ہے، لیکن منیب رحمان صاحب کب اس پہ فتویٰ لگائیں گے؟ معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا، لوگ آتے تھے معاویہ کے پاس اور وہ سلام کرتے تھے اور وہ ڈائریکٹ کہتے تھے معاویہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جو سامنے بیٹھے ہوئے معاویہ ان کو رسول اللہ کہا گیا، تو یہ کلمات موجود ہے، اس پر فتویٰ کب ہوگا؟ لیکن اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ مفتی منیب رحمان صاحب نے مطلقاً کہہ دی اور اس میں یہ بات بھی آ گئی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں سے ایک اور سوال جو میں آپ کی جانب رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چشتی رسول اللہ کی بات ہو گئی یا اشرف علی رسول اللہ کی ہو گئی یا معاویہ رسول اللہ کی چیز، اس سے امت مسلمہ میں کوئی فتنہ اور فساد نہیں کھڑا ہو، لیکن وہ فتاوے، وہ تکفیر کے فتوے کہ جس نے مسلمان بھائی کو بھائی سے جدا، جس نے گھروں کو توڑا، جس نے رشتے ناتوں کو جدا کیا، جس نے صلہ رحمی کو قطع کیا۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کرائی گئی صرف اس ایک بنیاد پر کہ میاں دیوبندی ہے اور خاتون جو ہے وہ بریلوی عقائد کی حامل ہے، یا خاتون دیوبندیہ ہے اور میاں جناب وہ بریلوی ہیں یا رسول اللہ کو وہ کہنے والا ہے، یا اگر کسی شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ جناب اس کی بیگم وہ مزارات پہ جا رہی ہے یا اس طرح اس کا برعکس کر دے تو درمیان میں جدائی کرا دی گئی، ختم کرا دیے گئے، جناب طلاق لے لی گئی۔ ہمارے فرقے میں یہ ہے کہ بریلویہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی شادی کیونکہ وہ مشرک ہے۔ ابھی جو لوگ ماڈرن قسم کے بن رہے ہیں یہ اپنے فتووں سے انحراف کر رہے ہیں جو ان کے اکابرین نے فتوے دیے ہیں۔ مثلا بریلویوں کے نزدیک علل اطلاق یہ جو 4 افراد ہیں جو اکابرین دیوبند ہیں جنہوں نے گستاخانہ عبارات کا ان پر الزامات ہیں، مختصر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فتاوی رشیدیہ والے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ عقائد علماء دیوبند والے المحند المفند جنہوں نے لکھی ہے، اور بذل المجہود والے مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ آب حیات کے مصنف، اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، یہ علل اطلاق بریلویوں کے نزدیک کافر اور مرتد ہیں اور ان کو مسلمان سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں، خواہ طارق جمیل ہو، طارق جمیل صاحب ہوں جو ہمارے ہاں موجود ہے، دیوبندی حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ہوں، یہ سارے کے سارے کافر اور مرتد ہیں بریلویوں کے فتووں کے نزدیک۔ اب اگر کوئی بریلوی مولوی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا یا تو وہ تقیتاً پڑھتا ہوگا یا وہ دل سے مانتا ہے کہ ہمارے اکابر نے بلنڈرز کیے ہیں اور بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ جو ان اکابر کو کافر قرار دیا ہے، یا اس کے کوئی اور سیاسی مصلحتیں اور مفادات ہو سکتے ہیں یا مراعات ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال بلا شک و شبہ دیوبندیوں کے نزدیک یہ کافر ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے معتبر پلیٹ فارمز ہیں، مثال کے طور پر مولانا الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی کی جو مدنی چینل ہے، مدنی مذاکرے کے اندر صرف یہ جملہ کہہ دیں الیاس قادری صاحب کہ مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا حسین احمد مدنی، یہ جو اکابرین دیوبند ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط تھا۔ یہ بات ارشاد فرما دیں، یا مفتی منیب رحمان صاحب آپ ارشاد فرما دیجیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کہنے والا یہ ماننے والا کافر، تو ذرا آپ یہ بھی کہیے کہ جو آپ کے اکابر نے جو فتوے دیے ہیں اور مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی یہاں پر ایک انسان کی جان، لوگوں کا گھر، حقوق العباد آ رہے ہیں جو خراب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تقسیم اور تفریق پیدا ہو رہی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور مسلم معاشرے کے اندر تقسیم یہ ایک شرکیہ ہی عمل ہے کہ مسلمانوں کو آپ تقسیم کریں، مسلمانوں کے درمیان میں دراڑیں پائی جائیں، تو یہ اس پر بھی فتویٰ آنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی حساس اور اہم بات ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں، آپ ایک فتویٰ جاری کریں، آپ یہ کہیں کہ دیوبندی بھی مسلمان ہیں، آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ دیوبندیوں کے جو اکابرین ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ یہ آپ سے میں منتظر رہوں گا، آپ اس فتوے کو جاری کریں۔
یہ ضروری ہے. یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہمارے اکابرین نے بالکل صحیح لکھا، یہ دیوبندی سارے کے سارے کافر ہیں، جو ان کو مسلمان مانتا ہے اس کا اعادہ اور تجدید کریں آپ. اور یا یہ کہیں کہ نہیں یہ لوگ جتنے بھی گزرے ہیں مسلمان تھے اور ہمارے اکابر نے غلط کہا. دونوں میں سے ایک بات آپ کو کرنا ضروری ہے. اور میں نے بتا دیا کہ دیوبندی بریلوی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ تقسیم ہوئی، گھر بار اجڑے ہیں، لوگوں میں نفرت اور دوری پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ شیعوں کا مسئلہ لے لیں، شیعوں پر بھی کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگایا گیا ہے، اس کو بھی آپ لکھیں. یہ کب آپ کی جانب سے جاری ہوگا یہ فتویٰ؟ کس دن آپ اس کو جاری کریں گے؟ کس دن آپ حکم دیں گے کہ جناب وہ اس کو ٹائپ کیا جائے اور لکھا جائے کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں اور دیوبندی بھی مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں؟ جبکہ حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں میرا جو موقف ہے، یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ مسلمان ہیں. جیسے میں آسانی کے ساتھ برملا الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں، جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں یہ سارے، اور ان کے اکابرین وہ بھی مسلمان ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ کافر ہیں، یہ بھی غلط ہے. اتنے آسان لفظوں میں کہہ کے دکھلا دیجیے. یعنی کہ چوں کے، چنا کے، کجا کے اور ادھر ادھر یہ الفاظ نہیں، دو ٹوک صاف شفاف واضح لفظوں میں کہ یہ جتنے بھی اکابرین ہیں یہ مسلمان ہیں اور ان کو ماننے والا بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان. تب پتہ چلے گا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کہنا کفر ہے، یا اس کو آپ صحیح نہیں کہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. اس میں آپ کتنے مخلص ہیں؟ اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کو، اس کو بھی غلط کریں، اس جانب بھی قدم بڑھائیں. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.